حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہوئی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مطلب تھی، اس کے مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون سی پیشگوئی؟ کوئی خاص یا کوئی بھی پیشگوئی؟ اچھا، امام مہدی کے متعلق اتنی پیشگوئیاں کثرت سے ملتی ہیں مختلف کتابوں میں اور مختلف فرقوں کی طرف سے کہ اور کسی مضمون پہ اتنی زیادہ پیشگوئیاں نہیں ملتی، اور ان میں اختلافات بھی بہت ہیں، بہت کثرت کے ساتھ اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے امت میں پہلے بھی بہت گزرے ہیں، اور جس نے بھی دعویٰ کیا اس نے کچھ نہ کچھ حدیثیں اپنی تائید میں پیش کی، اور جو آخری ابھی ایک گزرا ہے امام مہدی کا دعوے دار 14ویں صدی کے آخر پر مکے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا، اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہتھیار بند ساتھیوں کو لے کر ظاہر ہوا اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر اعلان کیا خانہ کعبہ میں جا کر کے میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو فوج کشی کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس نے بھی ایک حدیث پیش کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی آئے گا ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ، حجر اسود کو بوسہ دے گا، پھر خانہ کعبہ جائے گا، وہاں سے وہ اعلان کرے گا۔ چنانچہ اس نے بالکل اسی طرح کیا، لیکن کسی نے نہیں مانی اس کی بات۔ تو پہلے یہ حصہ ترجمہ کر دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس الجھن کا حل کیا ہے۔ اس کا ایک ہی صرف حل ہے کہ مختلف پیشگوئیوں پر غور کر کے یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ پیشگوئیاں اتفاقاً بھی کسی میں پوری ہو سکتی ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا خاص نشان ہے جس کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ ساری پیشگوئیاں جن کا پورا ہونا اتفاقات سے تعلق رکھتا ہو، ان کے ذریعے پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اتفاقی حادثے کے نتیجے میں کسی کی ذات میں پوری ہو جاتی ہیں، یا سن کر انسان ویسے ہی عمل کر کے دکھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی پیشگوئیاں ہوں جن پر بندے کا اختیار نہ ہو، اس کی طاقت سے باہر ہوں، اور ساری دنیا بھی زور لگا لے تو پیشگوئی سننے کے باوجود اسے اپنے حق میں پوری نہ کر سکے، تو وہ یقیناً قابل اعتماد ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم وہ پیشگوئی ہوگی جس کا بنانا بندے کے بس میں نہ ہو۔ مثلا ایک پیشگوئی یہ تھی کہ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ فاطمی نسل میں سے ہوں گے۔ اور آج کل جو علماء ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے متعلق ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا نام تو غلام احمد تھا، آپ کی ماں کا نام بھی اور، باپ کا نام بھی اور، تو پیشگوئی کیسے پوری ہو گئی؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ پیشگوئی تو حادثات، اتفاقی حادثات سے تعلق رکھتی ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہی نہیں آدمی کو۔ اگر آپ سچے ہیں اپنے مطالبے میں تو جس شخص کے اوپر یہ پیشگوئی پوری ہوگی اس کو بھی نہیں مانتے پھر۔ چنانچہ یمن میں جو دعوے دار پیدا ہوا مہدی کا، اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کی ماں کا نام آمنہ تھا، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، وہ فاطمی نسل میں سے تھا، اور وہ اب خوابوں کی دنیا میں جا چکا ہے، کوئی اس کا ماننے والا نہیں، پیچھے باقی نہیں رہا، سلسلہ مٹا دیا گیا۔ تو ہر امام مہدی کا دعوے دار کچھ حدیثیں ضرور پیش کرتا رہا ہے جس کو اس نے سمجھا کہ میرے حق میں پوری ہو گئی، اور ظاہراً پوری بھی ہو گئی، لیکن مانا نہیں گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بنیادی بات وہی ہے، نفسیاتی طور پر یہ دقت پیش آتی ہے کہ جو پیشگوئی اتفاقی ہو اس سے یقین دل میں نہیں آ سکتا۔ اب میں کہوں کسی کو کہ میرا ایک نمائندہ آئے گا جو کالا کوٹ پہنا ہوگا اور سیاہ بال ہوں گے، اتنا قد ہوگا، ایسے کئی آدمی آ سکتے ہیں، کوئی امتیازی نشان تو نہیں ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو شک کرنے والے کہیں گے کہ تمہارے جیسے بے شمار پھرتے ہیں کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے بال اور اس قسم کی ایک دو نشانیاں، تو عام باتیں ہیں، تو مانی نہیں جائیں گی۔ اس لیے حضرت امام مہدی کا معاملہ تو اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ
अल्लाह के नुमाइंदे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, लाजिमन ऐसी पेशगोइयां तलाश होनी चाहिए थी और होंगी जरूर जो इम्तियाजी हों, गैर मामूली निशानात हों जो इंसान के बस में ना हों। उनमें से सबसे अहम मेरे नज़दीक वो है जिसका चांद और सूरज से ताल्लुक है, क्योंकि आज की दुनिया में भी गैर मामूली ताकतें हासिल करने के बावजूद चांद और सूरज और जमीन की बाहमी रफ्तारों को कोई बदल नहीं सकता, और इनके ऊपर निशान जाहिर करना एक बंदे का क्या सारी दुनिया की ताकत में भी नहीं है। इसलिए मैं वो पेशगोई आपके सामने रखता हूं, फिर उससे आप अंदाजा करें कि आया इसका बनाना, इसको पूरा करना किसी इंसान के इख्तियार में था कि नहीं था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई में फरमाया, इन्ना लिमहदीना आयतैन लम तकूना मुंज़ खल्क़िस समावाति वल अर्द अव्वलुहा अन यनकसिफ़ल क़मरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन रमज़ान व तनकसिफ़ु शम्सु फ़ी निस्फ़ि मिन्हु व लम तकूना मुंज़ खल्क़िस समावाति वल अर्द। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे महदी के दो निशान हैं, जब से दुनिया बनी है ये बतौर निशान किसी के हक में पूरे नहीं हुए। पहला उनमें से ये है कि चांद को पहली तारीख को ग्रहण लगेगा रमजान के महीने में, और सूरज को उसी महीने में बीच की दरमियानी तारीख को ग्रहण लगेगा, और जब से दुनिया बनी है ये निशान किसी के हक में पूरे नहीं हुए। ये वो पेशगोई है जिसके मुतल्लिक जब हजरत मिर्जा साहब ने दावा किया कि मैं इमाम महदी हूं, तो सारे उलमा मुतालबा करते थे कि इसको पूरा करके दिखाओ। अब अगर तुम इमाम महदी हो तो ये दो गवाहियां कहां गई? चुनाचे आपके बस में तो था नहीं, आज किसी के बस में है। 1894 को रमजान शरीफ के महीने में 13 तारीख का चांद गहनाया गया, और उसी महीने में उसी साल, किसी और रमजान में नहीं, 28 तारीख के सूरज को ग्रहण लग गया। ये जो वाकया हुआ तो बहुत शोर पड़ा, क्योंकि उलमा यही मुतालबा कर रहे थे, और कुछ लोग तो ताईद में उठे और उन्होंने इस सिलसिले में शमूलियत इख्तियार कर ली और दूसरे शाम को मान लिया। कुछ लोग थे जिन्होंने उज़र तराशे और कहा कि ये पेशगोई पूरी नहीं हुई। वो क्या बहस चली है वो मैं आपको बताऊं तो फिर आप पर सारा मजमून खुल जाएगा। एतराज करने वालों ने ये एतराज किया कि पेशगोई में तो पहली रात के चांद के ग्रहण लगने का जिक्र है, और दरमियानी तारीख के सूरज का, ना 28 तारीख के सूरज का, दरमियानी का, यानी उसमें था कि फिर निस्फ नहीं हुआ, 28 का नहीं बल्कि नहीं निस्फ। पेशगोई में तो निस्फ का जिक्र है ना, वस्त का। पेशगोई के नहीं आप नहीं समझ रहे। जो उलमा ने एतराज किया वो कहते थे कि महीने का शुरू तो पहली तारीख तो पहले ही रमजान होती है, और महीने का वस्त अगर 30 का हो तो 15 बनेगी, अगर 30 हो तो फिर कोई भी वस्ती दिन नहीं बनता। तो पेशगोई में तो ये अल्फाज थे कि पहली तारीख को रमजान चांद को ग्रहण लगेगा और बीच की तारीख के सूरज को लगेगा, दरमियानी सूरज को। तो आप जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 13 चांद को गहनाया, 13 की का चांद गहनाया गया और 28 का सूरज, तो ये पेशगोई पूरी नहीं हुई। किस तरह कहते हो पेशगोई पूरी हो गई? इसका जवाब जो हजरत मिर्जा साहब ने दिया, जो जमात अहमदिया हमेशा पेश करती है, वो ये है कि खुदा ताला ने चांद और सूरज के ग्रहण की तारीखें मुकर्रर की हुई हैं, और नामुमकिन है कि उन तारीखों में कोई फर्क पड़ जाए, क्योंकि अगर उन तारीखों में 1 घंटे का भी फर्क पड़े तो जमीन तहे बाला हो जाए। उन तारीखों में फर्क पड़ ही नहीं सकता जब तक कि सूरज और चांद की और जमीन की आपस की रफ्तारों में फर्क न पड़े। और कुरान करीम ये ऐलान कर रहा है कि नामुमकिन है कि सूरज और चांद
ایک دوسرے پر اپنی رفتار میں فرق ڈال سکیں. خدا کا فیصلہ ہے تو خدا اپنے فیصلے کے خلاف کس طرح پیشگوئی کر سکتا ہے. اور ویسے ہی اگر معمولی سا بھی فرق رفتار میں پڑ جائے تو قیامت آ جائے تو زمین تہ بالا ہو جائے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ چاند اور سورج کی گرہن کی تاریخیں کون سی ہیں. گرہن کی تاریخوں میں سے چاند کی پہلی گرہن کی تاریخ ہے 13، دوسری 14 اور تیسری 15. ان کے سوا چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کے صاحب علم جانتے ہیں یہ. اور سورج کی بھی 3 تاریخیں ہیں گرہن کی، 27، 28 اور 29. تو گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات مراد تھی، نہ کہ مہینے کی پہلی رات. اور گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا، نہ کہ مہینے کا درمیانی دن. اور اس کے مطابق پیشگوئی پوری ہو گئی. یہ ہے جماعت احمدیہ کا دعویٰ. اس بحث کا حل کیا ہو؟ سب سے آسان حل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ پر ایک دفعہ پھر غور کریں، وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر حضور کے ذہن میں چاند کی پہلی رات تھی تو کیا الفاظ سے ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رات تھی پہلی تو پھر اس کا بھی الفاظ سے پتہ لگنا چاہیے. آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ينكسف القمر فی اول لیلۃ، قمر کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر عرب پہلی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا کرتا ہے، قمر نہیں کہتا. آپ نے رویت ہلال کمیٹیاں تو سنی ہوں گی، لیکن کبھی رویت قمر کمیٹی نہیں سنی ہوگی. آج بھی کسی عرب کے سامنے آپ کہیں کہ قمر نکلا ہے تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے تم، کیا بات کر رہے ہو. کوئی فصیح و بلیغ عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلی رات کے چاند کو قمر کہہ کے انگلی اٹھائے. ہلال کہتے ہیں سارے. اور پہلی 3 راتوں کے چاند کو، صرف پہلی رات کے چاند کو نہیں. اس لیے پہلی 3 کا اگر چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ہوتا تو آپ فرماتے ہلال کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اگر قمر فرما رہے ہیں، یہ رویت ہلال والوں سے آپ پوچھیں کبھی کہ آپ رویت قمر کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جاہل آدمی تمہیں ذرا بھی نہیں آتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افصح العرب تھے، ان کی طرف یہ بات کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے نہیں شرماتے کہ نعوذ باللہ آپ کو فرق نہیں پتا تھا کہ قمر کس حصے کو کہتے ہیں اور ہلال کس حصے کو کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فیصلے کے بعد کوئی گنجائشی باقی نہیں رہتی. دوسری بات کامن سینس کی ہے. کسی میں ذرا سی بھی کامن سینس ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ پہلی رات کا چاند تو خود بیچارہ جیسا نکلا ویسا نہ نکلا، انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کی طرف تو چاند غائب بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بچے دکھاتے رہتے ہیں تو دوسرے کو پتہ نہیں لگتا کہاں گیا. وہ اگر چاند پیشگوئی کے طور پر ظاہر، نشان کے طور پر ظاہر ہونا تھا تو پھر تو یہ جھگڑا چل پڑتا کہ امام مہدی کہتے گرہن لگ گیا ہے اور مولوی کہتے نکلا ہی نہیں. اور اس کو اگر گرہن لگ جائے بیچارے کو تو پھر رہے گا کیا باقی. ایک چاند پتلا نظر مشکل سے آتا ہے، اوپر سے لگ گیا گرہن تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا. یہی ہوگا کہ نکلا نہیں تو پیشگوئی کہاں جائے گی. پھر وہی جھگڑا. اس لیے یہ فضول قصے ہیں. حدیث کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں تو حضور اکرم کا واضح منشا نظر آ جاتا ہے. اور عقل سے بات کریں تب بھی چاند پہلی رات کا ہو ہی نہیں سکتا. اور سائنس سے بات کریں اور قرآن کی اس اعلان کو مد نظر رکھیں کہ زمین اور آسمان کی سورج کی آپس کی، زمین اور سورج کی آپس کی رفتاریں اور چاند کی اور سورج اور زمین کی آپس کی رفتاریں یہ بدل نہیں سکتی، ناممکن ہے. تو ان باتوں پر غور کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند کی گرہن راتوں میں سے پہلی مراد تھی، سورج کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا اور وہ نکلا ہے. وہ گرہن اسی طرح پورا ہو گیا. ایک اعتراض علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تو کئی دفعہ ہوا ہے. چاند اور سورج کو پہلی اور درمیانی تاریخوں میں رمضان شریف میں ایک دفعہ تو گرہن نہیں لگا، کئی دفعہ لگا ہے. تو اس لیے ہم یہ قابل اعتبار نہیں بات. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں چاروں،
وہ کبھی نہیں پوری ہوئی پہلے. رمضان شریف کے مہینے میں چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے, سورج کو درمیانی دن کو گرہن لگے, اور ایک مہدی کا دعوے دار ہو, کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مہدی کے نشان کے طور پر, کسی کے نشان کے طور پر یہ نہیں ہوا, تو یہ شرطیں کبھی پوری نہیں ہوئی. کتنے مہدی امت میں آئے ہیں ان کے متعلق آپ تاریخی جائزہ لے کے دیکھ لیں, میں نے لیا ہے باقاعدہ. جتنے مہدی کے دعوے دار ہوئے ان کے متعلق ان کی تاریخیں مقرر کر کے کب دعویٰ کیا, کب وفات ہوئی, اور پھر انڈیا کی جو سب سے مشہور آبزرویٹری ہے اور جو ماہرین ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ رائے منگوائی. وہ اب ریویو میں چھپنے کے لیے بھیجی تھی میں نے, پتہ نہیں چھپی ہے کہ نہیں, اب دیکھیں ریویو اور ریلیزز میں وہ تحقیق بہت دلچسپ ہے. بہت محنت کر کے انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آج تک جتنے بھی امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں کسی جگہ بھی, ان کے زمانے میں یہ نشان نہیں ہوا سوائے حضرت مرزا صاحب کے. آپ نے دعویٰ کیا تو دعوے کے بعد, بلکہ دعوے کے 3-4 سال کے بعد پھر یہ نشان ظاہر ہوا. ابھی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. نشان ظاہر ہو کر دعویٰ کرنا اور بات ہے, لیکن دعویٰ پہلے ہو پھر نشان ظاہر ہو, یہ ہے اصل نشان. تو یہ تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے. Where is this prophecy exactly to be found? یہ تو کتابوں میں موجود ہے. ریفرنس از ہیئر, یو کین گیو یو ریفرنس. ہاں نہیں, وہ ریفرنس باقاعدہ. The name of the book of traditions is Darputni, but this is a very popular tradition. یہ ان کو بتا دیں, میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں, پھر آپ باقی بات نہیں سمجھتے. Some people don't understand English, so and they don't understand German either. So this is why I have to speak in Urdu. But because you understand German, so you will translate it, right? Yes. یہ جو پیشگوئی ہے دارقطنی کتاب میں ہے. اصل حوالہ اس کا ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا سب کتابوں میں موجود ہے, وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک تمام علماء اس حدیث کو نمایاں طور پر پیش کرتے رہے, اور اتنی مشہور تھی یہ کہ ہمارے ہاں تو نظموں کی صورت میں بھی اس پیشگوئی کے حوالے ملتے ہیں علماء کی طرف سے, اور وہ بھی یہی تاریخیں سمجھتے تھے کہ پہلی رات کا چاند مراد نہیں. چنانچہ ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے, مولوی محمد لکھو کے والے, ان کا قصے احوال الاخرہ کے نام سے مشہور تھے پنجابی میں. چنانچہ انہوں نے اپنے پنجابی شعر میں یہ کہا کہ 13ویں چند 17ویں سورج گرہن لگ سی او سالے, اندر ماہ رمضان میں لکھیا ایک روایت والے. تو یہ جو ان کو تو کس نے بتا دیا تھا کہ پہلی رات سے مراد 13ویں ہے. معلوم ہوتا ہے اہل علم جو علماء تھے وہ حدیث کے الفاظ سے ہی سمجھ گئے تھے, ورنہ وہ تو کوئی حساب دان نہیں تھے, یہ پتہ کر لیتے. تو عام حدیث ہے یہ, کوئی ایسی لکی چھپی بات نہیں, بلکہ بہت مشہور حدیثوں میں سے ایک ہے. اس سے بہت زیادہ اہم بات جو اس حدیث کو بہت وزن دے دیتی ہے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کا اشارہ موجود ہے کہ دراصل اس کی تشریح ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ نظر چندھا جائے گی, ایسا روشن نشان ظاہر ہوگا کہ آنکھیں چندھا جائیں گی اس نشان سے. برق البصر وخسف القمر, اور چاند گہرایا جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور چاند ہی نہیں بلکہ سورج اور چاند اس میں معاملے میں اکٹھے کیے جائیں گے, یعنی ایک ہی مہینے میں ایک ہی جگہ. یہ تفصیل تو نہیں لیکن الفاظ یہ ہیں جمع الشمس والقمر. اس کی تشریح میں یہ حدیث ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں تو بائبل میں بھی اس پیشگوئی کا ذکر ملتا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت مسیح نے اپنی دوبارہ آمد کے نشان کے طور پر یہ نشان پیش کیا کہ جب چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج روشنی دینا چھوڑ دے گا اس وقت میں ظاہر ہوں گا. اور
لوگ دور دور سے صحیح فطرت لوگ آئیں گے یہ نشان دیکھ کر، اور جو عقل کے کورے ہیں بدقسمت لوگ وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے کہ وائے افسوس یہ کیا واقعہ ہو گیا، اور وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ نشان کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث ہی مانیں اور باقی انکار کر دیں۔ یہ تو قرآن میں جڑیں رکھتا ہے اپنی، اس سے بھی پہلے حضرت مسیح کی پیشگوئیوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔